اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ محمد کی 2 آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 36، آیت نمبر 37۔ انما الحیات الدنیا لعب ولہو، باقی دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود ہے۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، اور اگر تم ایمان لے آؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں تمہارے اجر دے گا، اور وہ تم سے تمہارے مال نہیں مانگتا۔ إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اور اگر وہ تم سے تمہارا مال مانگے اور زور دے کر مانگے تو تم اس سے بخیلی کرنے لگو گے، اور وہ تمہارے کینے کو ظاہر کر دے گا۔ تشریح سن لیجئے، یعنی وہ تمہارے مالوں سے بے نیاز ہے، اسی لیے اس نے تم سے زکوٰۃ میں کل مال کا مطالبہ نہیں کیا، بلکہ اس کے ایک نہایت قلیل حصے کا، یعنی صرف 2.5% کا، اور وہ بھی 1 سال کے بعد اپنی ضرورت سے زیادہ ہونے پر۔ علاوہ ازیں اس کا مقصد بھی تمہارے اپنے ہی بھائی بندوں کی مدد ہے اور خیر خواہی ہے، نہ کہ اللہ اس مال سے اپنی حکومت کے اخراجات پورے کرتا ہے۔ اور اگر ضرورت سے زائد کل مال کا مطالبہ کرے اور وہ بھی اصرار کے ساتھ اور زور دے کر کرے تو یہ انسانی فطرت ہے کہ تم بخل بھی کرو گے اور اسلام کے خلاف اپنے بغض و عناد کا اظہار بھی، یعنی اس صورت میں خود اسلام کے خلاف بھی تمہارے دلوں میں عناد پیدا ہو جاتا کہ یہ اچھا دین ہے جو ہماری محنت کی ساری کمائی اپنی دامن میں سمیٹ لینا چاہتا ہے۔ حقیقی بات یہ ہے کہ ایمان اور تقوی کی زندگی اختیار کرنے میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ دنیا کے فائدے اور دنیا کی رونقیں ہیں۔ آدمی جانتا ہے کہ وہ کون سا رویہ ہے جو آخرت میں اس کو کامیاب بنانے والا ہے، مگر وقتی مصلحتوں کا خیال اس کے اوپر غالب آتا ہے اور وہ بے راہ روی کی طرف چلا جاتا ہے۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے حق میں بے حد مہربان ہے، وہ کسی انسان سے اتنا بڑا مطالبہ نہیں کرتا جو اس کے لیے ناقابل برداشت ہو، جس کے نتیجے میں یہ ہو کہ اس کا بھرم کھل جائے اور اس کی چھپی ہوئی بشری کمزوریاں لوگوں کے سامنے آ جائے۔ خلاصہ کلام یہ کہ اللہ کو مال کی ضرورت نہیں ہے، ہماری ضرورت نہیں ہے، ہم سب کو اس کی ضرورت ہے۔ اس لیے جو احکامات دیے گئے ہیں اس کو پورا کرنا ہے۔ جان کے بارے میں جو احکامات، نماز کے بارے میں احکامات، زکوٰۃ کے بارے میں احکامات، صلہ رحمی کے بارے میں احکامات، سب کو لے کر ہمیں چلنا ہے، اور اسی کا نام دنیا کا پل صراط ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اللہ کے سارے حکموں کا پورا کرنا یہ دنیا کا پل صراط ہے۔ یہاں آدمی پار اتر گیا تو آخرت کے پل صراط پر بھی پار اتر جاوے گا۔ یہ مثال دے کے سمجھاتے تھے۔ اب پڑھیے میرے ساتھ، اللہم انی اعوذ بک من کل عمل یخزینی، اے میرے پیارے اللہ، ہر اس کام سے تو میری حفاظت فرما جو مجھے رسوا کر دے۔ اس لیے کوئی کام ایسا نہ کرے جس سے آدمی کی رسوائی ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی رسوائی سے اللہ ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔